tin tin tak da din din da tin tin tak dina di dina tina di dina din tak dina tuna katta tak tak dina din din da din din tak tak dina katin tak tak dina tak da din din da tin tin tak dina di dina tina di dina din tak dina tuna katta tak tak dina. السلام علیکم. السلام علیکم جی، تھینک یو. آج کا جو ٹاپک کہہ لیجیے، آئی تھنک اٹس کوائٹ براڈ، اور میں نے اور شاہ جی نے ایک فون کانورسیشن میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کانورسیشن ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. سو اٹس ناٹ اسینشلی گوئنگ ٹو بی اے کویشچن اینڈ آنسر، اینڈ لیٹ جسٹ ٹاک ایوری تھنگ سنیما، ایوری تھنگ دیٹ سنیما از کیپیبل آف ڈوئنگ، and essentially connected to society and literature at large. تھینک یو. اس سیشن کی اہمیت یہ ہے کہ سینما جو دنیا کا سب سے بڑا میڈیم ان معنوں میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اس نے ایک وقت میں ایجوکیشن بھی دی ہے سوسائٹیز کو اور انٹرٹین بھی کیا ہے، اور ہسٹری کو اور جتنے بھی بڑے ایونٹس ہیں دنیا کے سب کو اس نے اپنے فریم میں لیا ہے. سو سینما ناٹ جسٹ لائک این انٹرٹینمنٹ، اس کی ایک رسپانسبلٹی ڈے ون سے رہی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کی جو کونوٹیشن ہے اس موضوع کی، اس کا سرمد سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ سینما جو پاکستان میں ڈکلائن ہوا، ایکسٹنٹ ہوا، ختم ہوا، روئنڈ ہوا، ایٹ ٹائمز ایک سال میں 200 فلم بن رہی ہے، 180 بن رہی ہے، دین کمز ڈاؤن، اور اب کہیں نہیں ہے. سو یہ دنیا کا واحد ملک ہے انفارچونیٹلی کہ جہاں سینما کا میڈیم تباہ ہوا اور اب نہیں ہے. ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جن سینماز نے گرو کیا ان میں ویتنام کا سینما، فلپائن کا سینما اور ایران کا سینما اور چھوٹے ملکوں کا سینما، اور وہ فلرش کر گیا. اور اس کی وجوہات ابھی آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی، آپ جانتے بھی ہوں گے. سو اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے قربانی دی، اور اس نے جو فلمیں بنائیں ان دونوں تینوں چاروں جو بھی فلمیں اس نے بنائیں سب کا تعلق سماج سے بھی ہے اور ادب سے بھی ہے. جب منٹو پہ کام کیا تو ثابت کیا کہ سینما کو بڑے سٹوری رائٹرز کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے، اور جب سماج پہ اس نے زندگی تماشا بنائی تو ڈائریکٹ سماج کو اس نے اس میں ایڈریس کیا، اور آپ نے وہ دیکھا. خیر وہ تو ایک ریفرنس جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ہے. سو ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا لٹریچر کا جو رشتہ سینما سے بنا، ڈے ون سے بنا، میں تھوڑی سی اس کی آپ کو حقیقت بتاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا کچھ ہوا. اور اسی طرح جب اس نے رسپانسبلٹی لی کہ سوسائٹی کو شیپ اپ کرنا ہے اور سوسائٹی کو انٹلیکچولی گروم کیسے کرنا ہے، تو سینما نے انتہائی اہم رول پلے کیے. سینما ڈزنٹ مین بالی ووڈ، سینما ڈزنٹ مین پاکستانی سینما، سینما مینز گلوبل، انٹرنیشنل سینما. اب میں خود ابھی ایک سوال کروں گا سرمد سے بھی، تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جب سینما کا جو انوینشن ہوا ہے فرانس کے لوگوں نے جب کیا، دو بھائیوں نے، تو اس کے بعد سینما ابھی ظاہر ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ اس کو کس رخ پہ جانا ہے. تو جو 4 ملک تھے ان ملکوں میں جو پہلے سے آرٹس موجود تھیں انہوں نے سینما کو گود لیا، انہیرٹ کیا. یہ ملک تھے فرانس، جرمنی، رشیا، اٹلی اور برطانیہ. یہ ان ملکوں کا نیشنل سینما بہت پاپولر، بہت بڑا سینما ہے. بعد میں ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا کہ ان کا سارا نیشنل سینما آہستہ آہستہ تباہ ہوا، آہستہ آہستہ نیچے گیا. مگر اس کی ریزن اکنامیکل تھیں. اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ وہاں انٹلیکچوئلز نہیں تھے، اس کی ریزن یہ بالکل نہیں تھی. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوتا ہے.
کہ جب یورپ میں جنگیں لڑی گئیں تو اس کے نتیجے میں ان ملکوں میں جو ایک طرح سے فائنینشیل کرنچ آیا، اس کے نتیجے میں ہالی ووڈ کو گرو کرنے کا موقع مل گیا. اور یہ بڑی سمپل سی ہسٹری ہے، کوئی اتنی بڑی ہسٹری نہیں ہے. اور امریکہ نے فوری طور پر یہ اعلان کیے کہ جی ہمارے ملک میں آئیں، فلم بنائیں، اور ہم آپ کو ٹیکس فری وغیرہ وغیرہ، فلم کے اوپر ڈسکاؤنٹس، یہ دس اینڈ دیٹ. تو اس کے بعد جو فلم کی کاسٹ تھی وہ پائن ووڈ اسٹوڈیو برطانیہ میں یکدم اتنی اوپر چلی گئی تھی کہ وہاں لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. اور اسی طریقے سے جرمنی میں، اسی طریقے سے رشیا. لیکن رشیا سٹرائک بیک کرتا رہا کیونکہ رشیا کو فلم کی ضرورت تھی. اور اس نے بہت بڑا سوال اٹھا دیا تھا رشیا نے کہ کیا سینما پروپیگنڈا ہے یا پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ ایک نئی تھیوری. خیر ہم ابھی چند باتیں صرف میں کہہ کے تو میں چاہوں گا کہ سرمد کا انپٹ ہم لے لیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو میڈیم کام کر رہے تھے وہ مصوری تھی، وہ تھیٹر تھا، وہ میوزک تھا، یہ تین بڑے، اور چوتھا لٹریچر. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فکشن جو ہے وہ 1000 ایئرز تک پیچھے چلا جاتا ہے، اور 200-300 سال کی تو ہسٹری اس وقت کوئی معمولی سی بات تھی. اور کلاسیکل لٹریچر تھا سارے کا سارا. تو یہ چار چیزیں موجود تھیں جس نے فلم کو طاقت دی. تو مجھے جملہ ملتا ہے ورلڈ ہسٹری میں کہ جو فرینچ ڈائریکٹر تھا تھیٹر کا، اس نے کہا کہ وی نیڈ سٹوریز. تو دوسرا بیٹھا تھا برطانیہ کا تھا، اس نے کہا گو ٹو لائبریریز، فائنڈ آؤٹ ٹرو سٹوریز، فائنڈ آؤٹ کلاسک سٹوریز. تو اس طرح کلاسک لٹریچر کا رشتہ بنا اور پھر اس کی ایک لمبی ہسٹری. خیر سو تھیٹر نے، میوزک نے اور ان تین چار چیزوں نے فلم کو انہیرٹ کیا. اور جو شروع کے پائنیئرز ہیں سارے انہی ملکوں سے ہیں، اور وہی پھر بعد میں ہالی ووڈ میں جاتے ہیں اور پھر وہ سینما گرو کرتا ہے. سو سرمد پلیز تم یہ جو ایونٹ ہے ورلڈ سینما کا کہ کس طریقے سے وہ گرو اپ ہو رہا ہے، کائنڈلی آپ اس کو ٹیک اپ کرو. سب آپ نے جس طرح بتایا کہ آف کورس سنیما جب انوینٹ ہوتا ہے وچ از ڈیفینیٹلی اباؤٹ آلموسٹ لائک اے سینچری اینڈ اے کوارٹر اگو، تو وہ ایک عجوبہ ہوتا ہے، وہ ایک اچنبے کی چیز ہوتی ہے، وہ ایک حیران کن چیز ہوتی ہے کہ ایک چلنے پھرنے والا امیج ریکارڈ ہو جاتا ہے. اینڈ ناؤ وین وی فاسٹ فارورڈ ٹو سو مینی ڈیکیڈز لیٹر، تو اس کی فارم اب ہمیں نظر آتی ہے کہ ریکارڈڈ امیج کی یا ایک آواز اور تصویر کو اکٹھے چلتے پھرتے دیکھنے کی طاقت کیا ہے، اس کی نیگیٹو پازیٹیوز کیا ہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے مزید وہ کیا کہتے ہیں روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اٹ واز ڈیفینیٹلی این انوینشن وچ ریولیوشنائزڈ آرٹس. اور آرٹس میں ریکارڈڈ آرٹس کی فارمز جو تھیں وہ اس سے پہلے پینٹنگ کی حد تک ہے یا لٹریچر کی حد تک ہے، آرکیٹیکچر کی فارم میں ہے. لائیو آرٹس میں تھیٹر آ جاتا تھا، ڈانس آ جاتا تھا، میوزک آ جاتا تھا. تو سنیما نے جو ایک بہت بڑا ریولیوشن یہی کریٹ کیا کہ نہیں، جو پرفارمنس اور ایونٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو سکتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں، وہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں، وہ امپورٹ ہو سکتے ہیں، اینڈ ہینس ان کی لانجیوٹی یا ان کی زندگی بڑی ہو سکتی ہے. سو دیٹ ریولیوشن آف کورس انیشلی پہلی جو کیا کہنا چاہیے فلم سو ٹو سے اگر موجود تھی تو وہ کچھ لوگ ٹرین سے اتر رہے ہیں، چھٹی ہو رہی ہے اور فیکٹری کے ورکرز نکل رہے ہیں، تو وہ بہت بڑا عجوبہ تھا کہ چلتے پھرتے لوگ ایک امیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. لو اینڈ بیہولڈ تھنگس پروگریسڈ اینڈ پیپل اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ اس عجوبے کو عجوبہ ہی رکھتے ہیں. تو سنیما کے ساتھ جو ٹرمز یوز ہونا شروع ہو گئیں، میگنم اوپس کی یا میجک کی یا بگ اسکرین یا سلور اسکرین، یو نو لائک آل آف دیٹ. بٹ دین آئی تھنک لائک اینی ادر آرٹ فارم، وہ جوں آگے اس نے پروگریس کیا، اٹ ہیڈ ٹو گرو، اٹ ہیڈ ٹو ڈیولپ. آف کورس اٹ کوڈ ناٹ اسٹے اسٹیگننٹ. سو اس کی گروتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ یہ تھا کہ اس کو صرف اور صرف ٹوپی کے اندر سے خرگوش نکالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہینس
ہسٹوریکلی جیسا ابھی شاہ جی نے بتایا, ڈفرینٹ ممالک کے اندر ڈفرینٹ طرح کی اس میں جدتیں پیش کی جانے لگیں, کوشش یہی کی جانے لگی کہ اچھا کہانی کیسے سنائی جائے. تو آف کورس دا فرسٹ تھنگ دیٹ دے کوڈ ریلائی آن واز لٹریچر. تھیٹر میں آپ کو ایکٹس ملتے ہیں, کردار ملتے ہیں, ڈائلاگ ملتے ہیں, وہ سب چیزیں جو کہ بہت نیچرلی فلم میں شامل کی جا سکتی تھیں. بہت عرصے تک فلمیں گونگی ہوتی تھیں, ساؤنڈ بعد میں آیا, ریکارڈ کرنے کا طریقہ, پہلے امیج ریکارڈ کرنے کا طریقہ آیا, تو سائلنٹ فلموں میں ریٹن ٹیکسٹ آنے لگ گیا وچ واز اے ڈائریکٹ سورٹ آف بوروئنگ فرام لٹریچر. آپ کو سین نظر آ رہا ہے, پھر اسی سین کی ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے, یا اسی سین کی اینڈ آل سورٹس آف لیجنڈری فلمس, برتھ آف اے نیشن سے لے کے جرمن سنیما کہہ لیں, چارلی چیپلن کی ساری وہ لیگسی وہ کریٹ ہونا شروع ہوئی. اینڈ دین ساؤنڈ بیکیم دا بگ ٹرننگ پوائنٹ کہ اب تو ہم باتیں بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ہینس دے اسٹارٹیڈ ریلائنگ مور اینڈ مور آن واٹ از آلریڈی اویلیبل. As they say کہ cinema, and not only because both of us practice it, but I think جس کو آپ allied arts کہیں گے, cinema جتنا wholesome طریقے سے بہت سارے آرٹ فارمز پہ کوئی اور آرٹ فارم حاوی نہیں ہوتا. آرکیٹیکچر ڈیفینیٹلی انسپریشن کے لیے بہت کچھ بورو کر سکتا ہے دیگر آرٹ فارم سے, مگر اس کے لیے فزیکل اسپیس چاہیے. آپ پینٹنگ کی بات کرتے ہیں, پینٹنگ کے میڈیم کی اپنے ریسٹرکشنز ہیں, فوٹوگرافی کی بات کرتے ہیں, آپ ایون لٹریچر کی بات کرتے ہیں. اب فلم بیکیم لائک دس کالڈرن جس کے اندر آپ سب کچھ ڈال سکتے ہیں. آپ ہر آرٹ فارم سے بورو کر رہے ہیں, آپ پینٹنگ سے لائٹنگ بورو کر رہے ہیں, آپ فوٹوگرافی سے کیمرہ بورو کر رہے ہیں, آپ کہانی لٹریچر سے بورو کر رہے ہیں, آپ ایکٹنگ تھیٹر سے بورو کر رہے ہیں. سو اٹ ریئلی بیکیم اے گڈ میلٹنگ پاٹ جہاں پہ آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کو تھا. سو سوری ٹو میک اٹ ساؤنڈ لائک as if I know a lot, but just saying, basics, how this magic was truly like, the ingredients that were needed to bring in the revolution جس کے ثمرات اب ہم دیکھ رہے ہیں. And then politics and history started going into it. Styles کی اگر ہم بات کریں, ایک ہالی ووڈ نے اپنے with the capitalism, with the money, with all the the bigness, وہ تو اپنا کام کرتا رہا, مگر پھر بہت سی جدتیں جو آئیں وہ ان ممالک سے آئیں جن کے نام ابھی شاہ جی نے لیے. رشیا نے ریئلائز کیا کہ ہم ڈاکیومنٹری کی طرف کیوں نہیں جاتے نیریٹیو میں ملانے کے لیے. ان کے پاس وار فوٹیج اکٹھا ہونا شروع ہو گیا, اینڈ دے ڈڈنٹ نو واٹ ٹو ڈو ود اٹ. سو دے اسٹارٹیڈ میکنگ دیز فیوژنز آف واٹ وی سی ناؤ, جہاں پہ ہمیں فکشن اور ریالٹی کا نہیں پتہ چلتا. تو اسٹارٹیڈ میکنگ ڈاکیو ڈراماز آف سارٹس. دوز فلمز ور اباؤٹ یوزنگ ریئل فوٹیج. دین آپ فرانس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں امپریشنزم بہت زیادہ آلریڈی پریولنٹ تھا, اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیز سائیکولوجیکل فلمز. Germans were known for their theatre and the absurdities and the largeness and the costumes and the drama, وہ سب انہوں نے exploit کرنا شروع کیا. So hence what I'm trying to get at is that cinema started developing like an art form which had a lot to steal, which had a lot to borrow, but at the same time it did not really know what its power was. اور وہ پاور بہت عرصے تک جو ہے وہ کامرس اور کیپٹل کے اندر پھنسی رہی. اور اس کا اب آپ دیکھتے ہیں کہ 1970s 60s میں آپ آرٹ ہاؤس سنیما جس کو کہتے تھے, ایون آپ بالی ووڈ کی طرف دیکھیں تو وہاں آرٹ فلمیں ہوتی تھیں, یا وہ والی فلمیں جن کو پیرل فلمیں کہا جاتا تھا, وہ سب اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ہاؤ ٹو ناٹ جسٹ تھنک آف دس ویری پاورفل میڈیم ٹو میک منی اونلی. Because what money brings in is, money brings in fear, I feel. Capital brings in the fear of making more capital on it or making more money with it. Hence the studio systems, hence the formula, So I think کوئی بھی سنیما میں جب بھی کوئی موومنٹ چلی ہے, جو لیٹسٹ موومنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ سنیما کی موومنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنس کچھ نہیں ہے, اٹس جسٹ دی انڈیپینڈنس فرام دا اسٹوڈیو سسٹم اینڈ دا فارمولا. جو بھی چیز آپ کسی فارمولے کے اندر رہ کے نہیں کرتے, یا آپ کسی اسٹوڈیو کے یا کسی سیٹ کے صرف پابند نہیں ہیں, اس کو آپ اس انڈیپینڈنس کو, اس آزادی کو آزاد سنیما کہتے ہیں, وچ از واٹ دا ورلڈ ہیز بین ٹرائنگ ٹو پریکٹس فار دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز ناؤ. اس کی بات اس پہ ذرا آگے آئیں گے. جی, جو ابھی بات ہوئی ہے, جو میں نے بات کی, اس میں ایک دو بڑی دلچسپ باتیں کہ خاموش فلم میں انہوں نے 2-3 چیزیں اسٹیبلش کی. پہلی چیز کہ سینما کی اپنی لینگویج ہے, سنیمیٹک لینگویج, اور اس نے پروو کیا کہ وداؤٹ ساؤنڈ
سینما کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اور اس نے کیا. دین جب آڈیو آئی, جب آواز آئی, تو یکدم جو اس انڈسٹری سے ایکٹرز, ڈائریکٹرز اور کیمرہ مین تھے وہ یکدم اداس ہو گئے کہ ہمارا کیا بنے گا, بیکاز وہ سیکھے نہیں تھے کہ ساؤنڈ کے ساتھ سینما کیا ہوتا ہے. وہ وداؤٹ ساؤنڈ سیکھے ہوئے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے بے روزگار ہوئے وہ ایکٹرز جو سینما میں کام کر رہے تھے. کیوں بے روزگار ہوئے؟ ان سے آڈیو والا سسٹم سنبھالا ہی نہیں گیا. وہ بول ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ساری زندگی میمکری اس میں لگے رہے. تو چارلی چیپٹن بے روزگار ہو گیا, اس کے ساتھ جتنے تھے سارے گھر بیٹھ گئے. تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے سینما کا, کہ سینما گرو کر رہا ہے لیکن جس نے بیس کیا ان کو گھر بٹھا رہا ہے. خیر یہ ایک الگ قصہ ہے. جو بات آپ نے بھی دو تین چیزیں کہ وہ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ فرانس میں جیسے آپ نے بات کی کہ پینٹنگز کی ایک پوری سکولز تھے, اور پینٹنگز نے جو سینما کو سب سے اہم چیز دی ہے, ایک تو کمپوزیشن دی ہے, ایک تو اس کو کینوس دیا ہے, ایک تو اس کو لائٹ اینڈ شیڈ دیا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو اور چیز اس کو دو چیزیں دی ہیں مصوری نے, وہ ہے نمبر ایک ایستھیٹکس. ایستھیٹک جمالیات سینما کی سب سے بنیادی ضرورت تھی, اور اسی کو ہی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلش کیا جائے. اور یہی وہ ایستھیٹک ہے جس کے نہ ہونے سے پاکستانی سینما تباہ ہوا ہے. دیر واز نو ایستھیٹکس. ساؤنڈ کہاں جا رہا ہے, لاؤڈنیس کیا ہے, وسپر کیا ہے, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہے کہ جو فریم کی خوبصورتی ہے یا جو امتزاج ہے چیزوں کا, وائسز کا, وہ نہیں تھا. تو ایک تو مصوری نے ایستھیٹکس دی, اور دوسرا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ 1920 کے قریب کا ہے. یہ میں ضرور آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت فرانس میں ایکسپریشنزم, سریلزم اور اس طرح کی ایبسٹریکشن کی ٹیکنیکس آ رہی تھیں, اور ادھر پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی اور دوسری جنگ عظیم کی دھمک آ رہی تھی. تو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ فرینچ مصور جو تھے انہوں نے ایک نئی موومنٹ کی خوشخبری سنائی, اینڈ دیٹ واز سوریلزم. تو سوریلسٹک ٹیکنیک پہلے مصوری میں آئی, اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے یہ ٹیکنیک دو شاعروں سے لی ہے. نو پیچھے شاعر ہے, پھر وہی لٹریچر ہے. تو دو شاعر جو تھے جن سے انہوں نے یہ ٹیکنیک لی, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, آپ سب ان ناموں سے واقف ہیں. ان میں ایک بودلیئر تھا اور ایک ملارمے تھا. یہ دو بڑے پوئٹ تھے جن کو پڑھ کر یہ ٹیکنیک لی, اور ٹیکنیک انہوں نے پہلے استعمال کی مصوری میں, دین ٹرانسفر کی اس کو ان دا فلم. تو سوریلسٹک فلمز بہت پہلے آ گئی تھی اور ان کا ایک سکول شروع ہو گیا تھا. سو اس طرح کے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں یہ بتاتے ہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں, کہ پاکستان کہاں تھا. ایک تو ہم کولونیل تھے, اور انگریز نے ہمارے سینما کے اوپر کوئی انوویٹو اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں وہ کی. تھیٹر وہ لے کے آیا اپنے مقصد کے لیے کلکتہ میں, اور اس تھیٹر ہی کی بنیاد پر وہاں فلم شروع ہوئی, اور پھر بامبے میں شروع ہوئی, پھر لاہور میں شروع ہوئی. تو لیکن ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں آنے دی. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو شروع میں انڈیا میں فلمیں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری راجوں, مہاراجوں اور ان کی زندگیوں اور بادشاہوں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہیں. ان کے دربار ہیں, اور ان کا وہ راجہ ہریش چندر پہلی فلم ہے. تو وہ ہینگ اوور جو ہے, وہ جو راجوں کی پرنسلی سٹیٹس کا ہینگ اوور ہے, وہ ہمیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. نتیجہ ہم نے وہ کہانیاں لیں جو راجوں مہاراجوں پر تھیں, شہزادوں پر تھیں. آپ کے سامنے مغل اعظم سے لے کر تاج محل, اور وہ سارا ایک پورا سسٹم ہے جس میں کہ گانے, ناچ, وہ جو راجوں کی ضرور تفریحات تھیں, وہ ساری کی ساری ہم نے
اس میں لینا شروع کی. ہم ڈے ون سے ہی ایک اور طرح سے سینما ڈیولپ کرنے لگے. لیکن خیر یہ موضوع نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو جس سفر پہ نکلے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لٹریچر ایڈیپٹ کیسے ہوا ہے. لٹریچر ڈے ون سے ایڈیپٹ ہوا ہے. آپ کو پتہ 1700 کچھ میں 80 میں جین آسٹن کے ناولز آ رہے ہیں اور 1820 میں تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جین آسٹن کے ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس, سینس اینڈ سینسیبلٹی, ایما, یہ کئی بار ان پہ فلمیں بنی اور کئی بار ان پہ بعد میں ٹی وی سیریل بھی بنے. سو جو کہانی لکھی گئی تھی, جو بڑے ناولسٹ موجود تھے, وہ سب کے سب آہستہ آہستہ آنے لگے. اینڈ ہسٹری سیز کہ 75% سینما از ایڈیپٹیشن. اب اس میں کیا ہے, پاپولر فکشن بھی ہے, سیکنڈ ریٹ فکشن بھی ہے, تھرلر بھی ہے, ایڈونچر بھی ہے, وہ سب کے پیچھے. یہاں تک کہ جو گاڈ فادر ہے ماریو پوزو کا, وہ ناول واز ریٹڈ جسٹ اے میڈیوکر, وہ کلاسک میں نہیں ہے. لیکن جب اس پہ فلم بنا دی تو وہ فلم کلاسک ہو گئی. اور اس کے پیچھے مارلن برانڈو تھا اور کپولا تھا جس نے وہ فلم بنائی. تو اس فلم نے اس ناول کو انہینس کر دیا, وہ کہیں کا کہیں لے گیا. حالانکہ اس کے پیچھے سارا کمال فلم میڈیم کا ہے, فلم آرٹ کا ہے. سو ہم جو دونوں بیٹھے اس وقت اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ انٹلیکچولی یہ برِ صغیر پاکستان, ہندوستان, انڈیا نے بھی نہیں سیکھا اس سے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ میں کر کے پھر میں آپ نہیں شاہ جی پلیز. وہ کیا کہ انڈیا کو کھا گئی اس کی مارکیٹ. مارکیٹ کیا ہے اس کی؟ بگ کنزیومر مارکیٹ. تو جب بگ کنزیومر مارکیٹ آئے گی تو پھر اس کو کنزیومر کو دیکھنا پڑے گا, وہ انٹلیکچولی نہیں دیکھے گی. اس لیے وہاں بھی کلاسک لٹریچر ایڈیپٹ نہیں ہوا. حالانکہ کتنا بڑا کلاسک لٹریچر انڈیا کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے, وہ نہیں ہوا. اور بڑے بڑے کہانی کار عصمت چغتائی, کرشن چندر, منٹو, غلام عباس, خواجہ احمد عباس, یہ سارے بامبے میں موجود ہیں. اور ان کی کہانی کو وہ نہیں لے رہے, ان کو ملازم بنا کے رکھا ہوا ہے. رائٹ نا, آپ نے تو اس پہ کام بھی کیا, منٹو میں ملازم بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ فینومنا ہمیں دکھائی دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم غور ہی نہیں کر رہے کہ کلاسک لٹریچر جس میں کہ بعد میں نوبل سینما آتا ہے, نوبل لاریٹ سینما. اس وقت تمام نوبل لاریٹس جتنے بھی ہیں ناولسٹ, ان پہ سینما بن چکا ہے. اس میں بعد میں بات کروں گا. آپ مجھے ذرا سا تھوڑا سا اس طرف لے جائیں کہ ایک کنزیومر مارکیٹ کے باوجود, بلکہ آپ اپنی مرضی سے اس کو آگے بڑھاؤ. شاہ جی وٹ یو سیئنگ, آئی تھنک اس بات میں آپ نے سب کچھ ویسے تو کور کر لیا, لیکن اگر آپ لٹریچر یا ایگزسٹنگ کہانی سنانے کی ایک اور فارم سے بورو نہیں کر رہے تو اس میں ایک نقصان ہے, آپ کا نقصان ہے. میرے لیے بحیثیت ایک فلم میکر سب سے پہلی چیز ہے کہ کہانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی, تو میں اس کی بعد میں ٹیکنیکلٹیز میں پڑھوں گا کہ جی اس فلم کو اتنے دورانیے کا ہوگا, اس فلم کی پیسنگ اس طرح سے ہوگی, اس میں یہ ڈائلاگ ہوگا, یہ سینز ہوں گے. سو لٹریچر آلموسٹ آپ کو ایک بہت اچھا بلو پرنٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور اس میں اگر آپ اس سے فیضیاب نہیں ہوتے سو آئی فیل وہ آپ کا اپنا ایک لاس ہے. آپ کا تو بہت سا کام ہو چکا ہوتا ہے, کردار بن چکا ہوتا ہے, اہم واقعات آپ کو مل جاتے ہیں, چاہے وہ شارٹ سٹوری کی بات کر لیں یا ناول کی بات کر لیں. اب ایک دفعہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک چھوٹا سا گلا یہ ضرور سننے کو ملا کہ ہاں شاید ناول اتنا لکھا بھی نہیں گیا بھائی پارٹیشن کے بعد, تو چلیے جتنا بھی لکھا گیا اس پہ کام ہو سکتا تھا. شارٹ سٹوری تو بہت لکھی گئی تھی, یا 47 سے پہلے والے کو ڈسون کرنے کو تو آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا. آپ منٹو کی چیزیں, چغتائی کی چیزیں, بیدی کی چیزیں, آپ کرشن چندر کی چیزیں سب اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ آتے ہیں تو کیوں نہیں, آپ اسد محمد خان بھی یہیں پہ لکھتے رہے ہیں, آپ کے پاس ایک ذخیرہ موجود. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ وہاں نہیں جا رہے ٹو فائنڈ سورس مٹیریل تو اس میں آپ کا نقصان ہے, اور اس میں آپ اپنی ایک سہولت کو اگنور کر رہے ہیں.
پوری دنیا میں اڈیپٹیشنز ہوتی ہیں آف کورس, اور ان اڈیپٹیشنز کی وجہ صرف اور صرف اس نوسٹالجیا کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہانیاں چونکہ ان آل آنیسٹی اثر نو کہانی بالکل اچھوتی اور نئی اور انہونی ایجاد نہیں کی جا سکتی ہر وقت. اس کے کردار بدل سکتے ہیں, زبان بدل سکتی ہے, جغرافیہ بدلا جا سکتا ہے, واقعات تو کچھ سملر سے ہی ہوتے ہیں. کہانی کی کچھ بنیادی سی چیزیں ہوتی ہیں, ایک کردار ہوگا, اس کردار کا کوئی کانفلکٹ ہوگا, اس کانفلکٹ کو وہ اوور کم کرنے کے لیے کوئی ایکشن کرے گا, وہ جو ایکشن کر رہا ہے اس سے مزید ری ایکشنز ہوں گے. Now that is as basic as that. Now then it could be romance, it could be war, it could be between families, it could be between gangs and whatever you know. So I'm just saying کہ کوئی بھی کہانی سنانے کا انداز اس کو نیا بناتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک ایسی کہانی سنائی ہے جو پہلے کسی نے نہیں سنائی ہوگی. دیٹ از ناٹ پاسبل ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ چاہے آپ اپنی امیجنیشن میں کہیں جا رہے ہیں, اگر آپ ایلینز کی بھی کہانی سناتے ہیں, آپ آج سے 2000 سال بعد کی بھی کہانی سناتے ہیں, کہانی کے لوازمات وہیں رہیں گے. کہانی کو آگے بڑھنا ہے, کہانی میں جو آپ کا مین کردار ہے اس کے لیے آپ نے رکاوٹیں کریٹ کرنی ہے, اس کا کوئی گول سیٹنگ کی جائے گی, اور دیگر اس کی اوپر آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. سو اگین جو شاہ جی نے کہا دیٹ از 100% کریکٹ کہ آپ نے اپنی فلم کو کیوں ڈپلیٹ کیا. آپ نے صرف اور صرف جہاں ایک نئے ملک میں بہت کچھ نیا ٹرائی کیا جا رہا تھا, وہاں سنیما کا فارمولا ہم وہی لے کر آ گئے جو کہ ہم نے 47 سے پہلے دیکھا تھا. وہ سنیما نوٹنکی پہ, ناٹک پہ, ناچ پہ, گانے پہ, وچ آر گریٹ تھنگس, بٹ اس کو اگر آپ صرف ایک فارمولے میں باندھ کے رکھیں گے. بائی دا وے پلے بیک سنگنگ کے ساتھ فلمیں ایک ایسا خاص جانرا ہے جو صرف اور صرف اس خطے کا ہے. اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ممالک ہوں جہاں پہ کیا جاتا ہے. ادروائز پلے بیک سنگنگ کے ساتھ کہ چلتے پھرتے میرے اوپر کشور کمار کی آواز آنا شروع ہو جائے یا آپ پہ لتا کی آواز ایک دم آ جائے, دیٹ از something that people did not know could be done, you know. So I'm just saying کہ وہ ایک فارمولا تھا, وہ فارمولا چلتا تھا. وہ فارمولا ناٹک, نوٹنکی, درباری انداز کا کہ کسی کو بیٹھ کے پلیز کرنا ہے, تو وہ چیزیں ان میں جدت نہ لانا, آپ کے پاس ایگزسٹنگ انٹلیکچوئل جو چیزیں موجود تھیں ان سے مستعار لے کر سنیما کو بھی وہ وقت نہ دینا جس کی آپ کو بہت سی نشاندہیاں ملتی ہیں. مطلب 2000 کے قریب تو اس ملک میں سنیما پڑھایا جانا شروع ہوا. 2004 کی بات ہے شاہ جی, 4 یا 5 کی. It was disowned. It was never developed like an academic discipline. Nobody thought of it. And 2-3 genres جو چلتی تھیں ہم نے سوچا بس اسی کو چونکہ اس سے پیسہ آ رہا ہے. So I think it remained a very orphaned kind of I won't even say industry because that's such a loosely used word. I'd say this line of work, this expression of art. اسی حوالے سے جو بات آپ نے کی میں یہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 1-2 ایفرٹس ہوئیں کہ کسی طرح اپنے سینما کو ایجوکیٹ کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, اس کو کنیکٹ کیا جائے انٹرنیشنل سینما کی ٹیکنیکس کے ساتھ. تو جو کوشش ہوئی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے نیفڈک بنائی. نیفڈک کا رول یہی تھا کہ کسی طریقے سے فلم ایجوکیشن کو, جیسے آپ نے کہا نا 2000 میں شروع کیا, وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو نیفڈک بنائی گئی. نیفڈک کا مین رول یہ تھا کہ جو سینما ادر دین ہالی ووڈ ہے, اس سینما کو یہاں لایا جائے. لائک رومانین سینما, بلغیرین سینما, ایرانی سینما, رشین سینما, جرمن سینما, فرینچ سینما. آپ یقین کریں لاہور میں ان سب کے فیسٹیولز آئے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں, اینڈ دین آئی واز ٹیچر, کہ ہم نے وہ دیکھے. گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں جرمن فلم فیسٹیول دیکھا. امریکن سینٹر میں ہم نے بہت بڑے فلمیں دیکھیں. اسی طریقے سے بلغیرین اور رومانین اور یہ سب پولش سینما بہت بڑا تھا. یہ سب ہم نے دیکھے. اور اہم بات بتانے لگا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک آدمی وہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا. دے ریزسٹڈ کہ یہ کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے. وہ مستری والا کام جانتے تھے, انہوں نے ریزسٹ کیا
کہ یہ فضول باتیں ہیں, یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. سو اس میں کون جاتا تھا دیکھنے کے لیے؟ گورنمنٹ کالج کے پروفیسر, کنیڈ کالج کی پروفیسر, آپ کو ایف سی کالج کے, اور آپ کو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایک رائے رکھتے تھے, جو انٹلیکچولی دیکھنا چاہتے تھے, تو وہ جاتے تھے دیکھنے, اور ہماری انڈسٹری نہیں گئی, جس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھ لیا. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن چیزوں پہ فلمیں انڈیا میں بنی, ان میں غلام عباس کے آنندی پہ منڈی بنی, اسی طرح بیدی کا ایک ناولٹ ہے ایک چادر میلی سی, اس پہ بڑی خوبصورت فلم بنی اسی نام سے. اسی طریقے سے ایک دو اور فکشن کے پیسز ہیں جن پہ انہوں نے فلمیں بنائیں, اینڈ دیٹس آل. وہ بھی نہیں بنا سکے. اور جبکہ اگر ہم باقی دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو نوبل انعام یافتہ لوگ ہیں, میں ان کے نام لے لیتا ہوں, ہیمنگ وے, کازو ایشیگورو, اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا جو بارکیز, اور اسی طرح کے بہت سارے جو نوبل لاریٹ ہیں, پیسٹرناک, ڈاکٹر جواگو بنائی گئی, پھر ای ایم فاسٹر, پیسیج ٹو انڈیا, یہ سارے بڑے نوبل لاریٹ ہیں. ان کے فکشن پہ ساری فلمیں بن چکی ہیں. اور پھر چارلس ڈکنز اور ہارڈی, اور وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. پھر ورجینیا وولف جو کہ بہت ہی مختلف رائٹر تھی, خود اس پہ 2 فلمیں بن گئیں. تو اس طرح جو ہمیں سینما دکھائی دیتا ہے اس کا امپیکٹ ہم پہ آنا چاہیے تھا کسی نہ کسی شکل میں. ایک وقت تھا کہ لاہور, ملتان, اسلام آباد, راولپنڈی جو سینما ہاؤس تھے, اس میں پیرالل پاکستانی فلم کے ساتھ جو کلاسک فلم انگلش کی ہوتی تھی وہ ریلیز ہوتی تھی. میں نے بہت ساری فلمیں سینما میں دیکھی ہیں, جن میں سے ایک فلم ویٹ انٹل ڈارک, عجیب و غریب فلم تھی, کہ جو ایک اندھی لڑکی کے اوپر ہے. آڈرے ہیپبرن نے وہ رول کیا تھا, اور ڈاکو اس گھر کو انویڈ کرتے ہیں اور وہ کیسے بچتی ہے, پوری فلم اس میں ہے. دا کلیکٹر بہت بڑی فلم تھی. تو اس طرح کی فلمیں ہم نے سینما میں دیکھی ہیں کہ جو تھن لائن کے اوپر ایک ٹیکنیک کے ساتھ بنائی جا رہی تھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سینما کا ایسنشلی رشتہ ہی سماج سے ہے. اور پھر دوسری جنگ عظیم جب آتی ہے تو دوسری جنگ عظیم کا بھی بہت بڑا سینما ہے, اور وہ پورا سینما ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا. ساری فلموں کا میسج ایک ہی ہے کہ انسان کو ہیومن ویلیوز کو بچانا کیسے ہے, اور فلم اور جو جنگیں ہیں یہ انسانیت کے لیے کتنی خوفناک ہے. تو ایک پورا سیکنڈ ورلڈ وار سینما ہے, فرسٹ ورلڈ وار سینما ہے, جو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے, بڑی کہانیاں دے رہا ہے, سیکریفائس کی کہانیاں دے رہا ہے. ایجوکیشن پہ بہت بڑا سینما ہے, ہم نے تو آج تک ایجوکیشن پہ فلم ہی نہیں بنائی. تو بے شمار سینما ہے جس کی میں بات کروں گا, آپ ذرا اس حوالے سے کریں کہ کتنا ویریڈ سینما ہمیں دنیا جی شاہ جی. دیکھیں, آئی تھنک کسی بھی چیز کی جو بقا ہے اور اس کی ایولیوشن, وہ مجھے لگتا ہے بنیادی طور پہ ویرائٹی میں موجود ہے. آپ کوئی بھی کاروبار بھی اٹھا لیں, اگر آپ اس کا کنزیومر اینگل بھی دیکھ لیں, کبھی بھی ایک ہی طرح کی چیز آپ بار بار بیچنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں بکے گی. بٹ سم ہاؤ پاکستان کے ساتھ المیہ یہ رہا کہ ابھی بھی جب چونکہ بہت سارے ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹرز فلم کی طرف آنا شروع ہوئے, اور تو سب سے پہلے ایک, میں ٹیکنیکلٹیز کی بات نہیں کر رہا, بٹ جسٹ دا نالج کی ٹیلی ویژن سے آئے, دین ایوری بڈی وڈ سے یہ ڈرامہ لگتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں بالکل اس کو اعتراض بھی نہیں سمجھتا, میں آپ کا ایک انالیسس سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں ڈرامہ کیا لگتا ہے, تو واپس آپ کو فارمولا کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. اور اس فارمولے کی میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا. I'll be honest, if that formula worked at a certain time, that's fine. ایون ہمارا جو سنیما ہے اس کو ایک ریجنل سنیما کے طور پہ آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں, شور وہ پنجابی کھیت, گانا, ناچ, the guns, the horses, sure it's a kind of a genre جو کہ چلی ایک زمانے میں, میں اس طرف نہیں بھی جانا چاہتا. لیکن جب آپ بار بار آڈینس سے بھی یہ سنتے ہیں کہ ان کو ایک فارمولا چاہیے, ان کو سم ہاؤ دماغ میں ایک چیز بٹھا دی گئی کہ جو 80s بالی ووڈ تھا وہ ایک فارمولا تھا جو کہ ہم سب کو پسند ہے, جس میں ضروری ہے کہ ساڑی بھی ہو اور بارش بھی ہو اور جانی لیور بھی ہو
اور یو نو سو سم ہاؤ جسٹ ریپیٹنگ دیٹ آئی فیل اس کے بارے میں کوئی مورل ججمنٹ نہیں دینا چاہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ویرائٹی کی موت ہے. آپ اس میں ویرائٹی کیوں نہیں دے رہے؟ اب ایون آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ایک پریسٹیج اٹیچ کر دیں تو ہمیں لگتا ہے وہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. آپ اگر اب او ٹی ٹی پلیٹفارمس پہ دیکھیں تو جہاں ہمارے ہاں ساس بہو ہے, وہاں کرائم اینڈ تھرلر از دا نیو مسالہ. ایوری تھنگ از کرائم اینڈ تھرلر اینڈ ایوری تھنگ از ایکشن, یو نو. Now that is becoming monotonous. I'm not saying I love thrillers, I love suspense drama, but having said that, اگر وہ وہی چیز بار بار بنتی رہے گی تو آپ بار بار ایک فارمولے کو ہی ریپیٹ کر رہے ہیں. So the only thing where I see the big problem is کہ ایک آپ کچھ دقیانوسی فارمولاز کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ کے پاس ادب ایک طریقہ ہے اپنی بات کو بیان کرنے کا, اس میں بہت کچھ موجود ہے, لیکن ادب سے نکل کے آپ سماج کی طرف آئیں گے تو آپ کے ارد گرد بلکہ آپ خود سے سماج شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن وہاں یہ کہنا کہ ہاں اب یہ فلم بعد میں بنے گی, پہلے فہد مصطفیٰ بیچ میں ہوں گے, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس, رائٹ. آئی لو فہد مصطفیٰ, بائی دا وے, ہی از اے گریٹ ایکٹر, بٹ جسٹ سیئنگ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اٹ ہیز ٹو بگن ود اے اسٹوری, the way you want to tell that story, and then you decide کہ اب یہ تھرلر بنے گی, یہ کامیڈی بنے گی, یہ رومانس بنے گا, اس کو سائیکولوجیکل ڈرامہ بنانا ہے, جس کو اصناف کہہ لیجئے یا جانراز کہہ لیجئے. ہم اس کی طرف کبھی گئے ہی نہیں. ہمیں ایک مکس چارٹ کی شکل میں پاپڑی بھی ڈالنی ہے, دہی بھی ڈالنا ہے, آلو بھی ڈالنا ہے, پیاز بھی ہمیں وہ والی چیز کی عادت پڑ گئی. تو جب اس میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے یہ تو فلم نہیں ہے, یو نو. بہت سے لوگوں کے لیے منٹو فلم نہیں تھی تو وہ تو بالکل آپ نے یوں ایسے قریب سے شوٹ کر لی. میں نے کبھی پیسے نہیں تھے, ذرا سا بھی کھولتا تو وہ 2013 نظر آنے لگ جاتا, اور میں تو 1952 دکھا رہا ہوں, تو میری غربت کی وجہ سے میں اس فریم کو نہیں کھول سکا. بٹ ابھی جس طرح شاہ جی کہہ رہے تھے, بہت سی دنیا کی فلمیں ہیں وہ ایک کمرے کے اندر پوری فلم بن جاتی ہے. there is no, I'm just saying there is no obvious technique, there is no obvious formula. اس کی بنیاد میں اس کا آرٹ فارم ہونا اس کی ایک حقیقت ہے, اور کوئی بھی آرٹ یہ درکار کرتی ہے کہ اس کے اندر جدت لائی جائے, اس میں تجربات کیے جائیں. ہر تجربہ کام بھی نہیں کرے گا, کچھ تجربے فلاپ بھی ہوں گے آپ کے. آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں, وہاں بالی ووڈ کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ان کے سب سے بڑے فلم میکر کو 1950s میں شروع ہوتا ہے بنگال میں. ستیہ رائے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسے تھوڑی فلمیں صرف ایک ہی طریقہ ہے بنانے کا. اب وہ بنگال سے ہیں جہاں موسیقی, رقص, ادب یہ چیزیں گتھی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے کہا نہیں بھائی صرف گانا برائے گانا تو میں فلم میں نہیں ڈالوں گا. بنگال جہاں ربندر ناتھ ٹیگور ہیں, رائٹ, جہاں گھروں میں ٹیگور کی نظمیں گائی اور پڑھی جاتی ہیں. بٹ دین یو نو ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو چیلنج اینی تھنگ ایکسیپٹ دا فارمولا. There cannot be one formula for something as diverse as cinema, which has so many ingredients, you know. And right now I feel Pakistan jahan khada hai, of course hum ek ajeeb death bed type situation pe hi hain cinema ko leke. kabhi kabar kuch ban jata hai, kabhi kuch ban ho jata hai, kabhi مولا جٹ آتی ہے, ہم سب خوش بھی ہو جاتے ہیں, چلیے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جس وجہ سے بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. So, but the point is that cinema, other than what you see on screen, is also about that collective experience. It's like watching a match. A match watched on TV and a match watched in the stadium are completely different experiences. There was a very interesting theory at one point that, you know, how cinema was a great way to diminish the societal class lines also. آپ گیلری, باکس اور اسٹال تک میں ٹکٹ کی پرائسز دیکھ لیں, آپ کا ڈرائیور بھی نیچے بیٹھ کے فلم دیکھ سکتا ہے, آپ اوپر گیلری میں بیٹھ کے فلم دیکھ لیں گے, اب باپردہ فیملی ہے اوپر باکس میں بیٹھ کے دیکھ لے گی. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورک, اینڈ اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا, اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا, رائٹ. دیٹ کولیپسڈ, سنیماز کولیپسڈ, گھروں میں آ گیا. اب ہمیں لگتا ہے کہ سنیما صرف اور صرف وہ فلم ہے یا وہ بات ہے جو کی جا رہی ہے. شور ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں, نئے وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں, یو نو. So having said that, we were only a victim of the formula, to be honest, جس کی وجہ سے بہت خرابیاں ہوئیں. ایک چیز, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, شاہ جی, then I'm wrapping up, which is larger than life, right? The only thing larger than life in cinema is meant to be the screen, right? کیونکہ وہ screen بڑی ہے,
اس پہ تو آپ دور سے بھی کچھ دکھائیں گے وہ آپ کو قریب سے دکھے گا. ہم نے کہیں سوچ لیا کہ اس میں سب کچھ لارج کرنا ہے, including the sizes of people, you know, and their body parts. And having said that, because cinema کی وہ چیز ڈیوائڈ کیسے ہوئی کہ سنیما میں ہر چیز لاؤڈ اینڈ لارج ہونے لگ گئی, and that became the norm. And there was a point when there was this arrogance from both sides. ٹی وی کے ایکٹرز کہتے تھے ہم یہ والی ایکٹنگ نہیں کر سکتے, یہ بہت اونچی اونچی لاؤڈ. وہ کہتے تھے یہ ٹی وی کی ٹھنڈی ایکٹنگ ہمیں نہیں کرنی آتی. بٹ اٹ واز آلویز الٹا. ٹیلی ویژن آپ سے دور ہے, اس پہ کوئی تھوڑی لاؤڈ ایکٹنگ کرے گا تو شاید آپ گزارا کر بھی جائیں. بڑی اسکرین کے اوپر جہاں مطلب آپ اتنا, میرا منہ آپ کو کئی گز کا نظر آئے گا, اس کے اوپر تو چھوٹی سی موومنٹ بھی بہت بڑی موومنٹ ہے, بیکاز دا اسکرین از لارجر دین لائف. اینڈ ویری آڈلی the dance, the music, the sound, the action, the acting style, that was always larger. And that didn't make any sense to me, because that is theatre. Theatre needs that. تھیٹر آپ دور سے دیکھتے ہیں, تھیٹر میں ادھر آؤ بیٹھ جاؤ یہ اشارے کرنے پڑتے ہیں. ہماری فلمیں تو صرف او سے بھری ہوئی ہوتی تھی, جس میں ہاتھ اوپر نیچے, آنکھیں ادھر ادھر, دیگر باڈی پارٹس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا. سو بس ایکچولی اس پہ میرا جھگڑا ہو گیا ان صاحب سے جنہوں نے اللاجیکل ایونٹس کو پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, اٹس لارجر دین لائف سینما, یعنی اس میں ہر طرح کی لاجیکل چیزیں جو ہیں الاؤڈ ہیں. تو اس پہ میں نے ان سے یہ بات کی تھی ایک فورم پہ کہ لائف سے زیادہ لارج کوئی چیز نہیں ہے. لائف اٹ سیلف از اے لارج. اس کی اگر آپ نیوانسز پہ جائیں, اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں, تو لائف سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ یہ صرف پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب امریکن تعلیم کے اوپر ہمارا کتنا ایمان ہے کہ جی امریکن سسٹم اور امریکن تعلیم, ہم اپنے بچے بھیجتے ہیں. اب یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, میں ان کی 2 فلموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے امریکن اسکول سسٹم اور کالج سسٹم اور ایجوکیشن کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یعنی وہ اس حد تک سوچتے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ فلم بنائیں, کس چیز پہ فلم بنائیں. ڈیڈ پوئٹس سوسائٹی ایک فلم ہے, اس میں انہوں نے ایک کالج لیا ہے کہ جس میں بچوں کو ریجمنٹڈ, اور یہ کالجز اب ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کو ایز لینے ہیں اور ان کو ڈسپلن اور ان کو یہ پڑھانا ہے وہ پڑھانا ہے. تو وہاں ایک ٹیچر جاتا ہے, وہ حیران ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے. تو وہ ان بچوں کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو. ان کو کبھی جنگل میں لے جاتا ہے, ان کو کہیں لے جاتا ہے, کہیں میوزک سکھا رہا ہے, کہیں وہ کچھ کر رہا ہے. ایک پورا ڈسپلن چینج ہو جاتا ہے. اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ تم ہمارا ڈسپلن خراب کر رہے ہو. تو بچے پھر باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ کس طریقے سے اپنے ٹیچر کو بچاتے ہیں. اٹس اے مووی. تو اس نے اتنا یعنی سسٹم کو پکڑا ہے. دوسری فلم سینٹ آف ویمن, جس میں جو بظاہر ایجوکیشن پہ ہے ہی نہیں, ساری فلم میں کہانی ایک اندھے جرنیل کے اوپر ہے جس کو ایک اسکول کا بچہ جو ہے وہ اسسٹ کر رہا ہے, کیونکہ چھٹیاں ہیں اور اس کے گھر کے لوگ ہالیڈیز پہ چلے گئے ہیں, تو دے نیڈ اے اسٹوڈنٹ جو اس کے ساتھ رہے. ساری فلم میں ال پچینو اس لڑکے کے ساتھ ہے جو میٹرک کا ہے, اور اس کے ساتھ وہ ساری فلم چل رہی ہے. فلم میں عورت ہے ہی نہیں, نام ہے سینٹ آف ویمن, کیونکہ اس کی ایک سینس ہے کہ وہ سمیل کر لیتا ہے کہ دیر از سم ویمن اراؤنڈ. بس اتنی سی بات ہے. جب فلم اینڈ ہونے لگتی ہے 10 منٹ پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اپنے اسکول کھل رہے ہیں, وہ واپس جا رہا ہے, اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے باپ نہیں ہے, میرا کوئی گارجین نہیں ہے, اور کل میرا ایک ٹرائل ہے, اسمبلی ٹرائل ہے, جس میں نے کوئی غلطی نہیں کی, لیکن کچھ لڑکوں نے شرارت میں میرا نام دے دیا, اینڈ نو باڈی از ٹو ڈیفینڈ. بس یہ بات ال پچینو سن لیتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, وہ کچھ نہیں کہتا. نیکسٹ ڈے اسمبلی ہے, اسکول کا ڈسپلن, یہ وہ سب کچھ, اور اس لڑکے کے پاس کوئی جو ہے ڈیفنس نہیں ہے. اچانک ال پچینو کہیں, he said کہ may I allowed to
to say something about this young man. سارے حیران ہو جاتے ہیں, اس کو الاؤ کرتے ہیں. اس کے بعد فلم میں کچھ نہیں ہے, جسٹ 10 minutes اسپیچ ہے ال پچینو کی, اینڈ دیٹس آل. اس کے بعد فلم ختم ہو جاتی. اس اسپیچ میں اس نے پورے سسٹم کا جو اس نے ریکارڈ لگایا, جو اس کی خامیاں تھیں, جو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سینما کا ڈائریکٹ تعلق ان سب ایشوز کے ساتھ ہے. وہ چاہے پانی پینے کا ایشو ہو, بروکوچ فلم بنی, جولیا رابرٹس نے ایک کمپنی پہ مقدمہ کیا جو پانی بناتی ہے, اور اس کے اندر وہ ہیرا پھیری کر رہی تھی, اور اس نے وہ کیس جیتا. سو پوائنٹ میرا یہ ہے, جو ہم دونوں بیٹھے ہیں اور جو باتیں سرمد بھی کر رہا ہے سینما کی ٹیکنیکس کی بھی اور ساری باتیں, تو وہ یہ ہے کہ سینما انسان کو سرو کرتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے آپ پیسہ کمائیں. اوکے اٹس اے بزنس, نو ون سیز کہ اٹس ناٹ اے بزنس, بٹ بزنس کے اندر بھی تو آپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی سے اتنا کچھ لیا ہے, اس کو دینا کیسے ہے. اور لٹریچر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا تعلق تو آنے والے زمانوں سے بھی ہوتا ہے, اور اس کا تعلق تو ایک ان اصولوں سے ہوتا ہے جو کریٹو رولز ہیں. تو اس بنیاد پر جتنا بھی بڑا ناول لکھا گیا, اور اس پہ جو فلمیں, اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک فلم کو انالائز کریں کہ ان میں انہوں نے کس طرح کس ناول کو اڈیپٹ کیا, کیسے اڈیپٹ کیا, اور کس طریقے سے اس کی ایستھیٹکس بنائیں. سو اس وقت صرف ہماری ڈسکشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آنے والی جنریشن, جیسے ذکر کیا کہ 2000 میں یہاں پہلی بار فلم کا نام لیا گیا پڑھانے میں. میں تھا NCA میں جب میں نے 2000 میں پہلی کلاس لی ہے, جو کہ اسکرپٹ رائٹنگ کی تھی. اور آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسکرپٹ رائٹنگ پہ بھی 3 فلمیں بن چکی ہیں. ایک ری رائٹ ہے کہ جس میں کہ ری رائٹ کا پروسیس کیا ہوتا ہے, ساری فلم اسکرپٹ رائٹر کی ہے. اور ایک ہے پیرس وین اٹ سیزلز, وہ بھی اسکرپٹ رائٹنگ پہ ہے کہ فلم کا اسکرپٹ کیسے لکھا جاتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو فلم میں نہ آ سکتا ہو, اور اس کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے. کہ یو کین واچ اینڈ لرن, یو کین واچ اینڈ سی دا کنٹرڈکشنز آف دا سوسائٹی. اور لٹریچر تو ہے ہی یہی کہ جو رزسٹ کراتا ہے, مزاحمت پیدا کرتا ہے, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سینما کو استعمال کرنا ہے. اور سینما کو نیگیٹیولی استعمال بھی کیا گیا ہٹلر کے زمانے میں, کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے بھی اپنی مرضی کا سینما بنوانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا, اور رشینز نے بھی اپنی مرضی کا سینما بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے, کیونکہ ان دا اینڈ وہ فلمیں نہیں چلیں, اور اس کی جگہ پر وہی لبرل تھاٹ ہی پرویل کیا کہ جس میں انہوں نے پھر اپنے آپ پر تنقید کی اور اپنے خلاف فلمیں بنائی. ایسا بھی بہت کچھ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ یہ بتائیں کہ اس کا رخ ہم اپنے سینما کی طرف کوئی موڑنے کی کوئی صورت ہے. I won't want to take the burden of that, please. میرا خیال ہے میں بھگت چکا جو میں نے بھگتنا تھا. But having said that, I'm not completely pessimistic about it. I'll be honest. At least بالکل وسائل کے نہ ہوتے ہوئے, جب کوئی بھی سپورٹ آپ کو نہیں ملتی انلیس کہ آپ کوئی فارمولا ڈریون چیز لے کر جائیں, تو ہم نے دیکھا چاہے 5-6 فلمیں 7 فلمیں پچھلے 10 سال میں کچھ ایسی بنی جن سے مجھے یہی لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اٹس این انڈیکیٹر کہ دیر از ٹیلنٹ, دیر از ہوپ. A lot of good filmmakers from these film schools, کہیں نہ کہیں کچھ کرنے کی کوئی لگن ایٹ لیسٹ نظر آنے لگ گئی ہے. آئی تھنک شارٹ فلمس کے اس میں پاکستان از میکنگ سم ریئلی انکریڈیبل ورک. اینڈ if I can be a little immodest, I'm just saying that beginning with Manto and then Zindagi Tamasha and then Joyland and then Kamli, I would like to believe that there are people who are trying. I'm not trying to stick to a formula either.
وچ از اونلی کہ مجھے بس ڈرپوک نہیں بننا. مجھے لگتا ہے کہ نہیں آپ کو کیک واز فینٹاسٹک, لال کبوتر واز سچ اے بریلینٹ فلم, یو نو, اینڈ آئی ڈو فیل دیٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکل کے شاید آتا رہے گا. بہت کم مقدار ہے ابھی, لیکن بالکل نا امید میں نہیں ہونا چاہتا. اور اڈیپٹیشنس کی جہاں تک بات ہے, سوری ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے بہت, آئی ڈو فیل کہ پچھلے 2 دہائیوں میں اگر وشال کا سنیما نہ ہوتا, بھردواج کا, تو بہت بڑا نقصان ہوتا. اینڈ اٹس آل شیکسپیئر اینڈ دے کین ناٹ بی اے بگر پروف دیٹ لٹریچر سے تو صرف چرانے کی ضرورت ہے. وہ کاپی رائٹ فری بھی ہو چکا, وہ بیچارے فوت ہو چکے لوگ, تو ان کے کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑتے. تو شیکسپیئر کی کہانیاں تو میرا خیال ہے آپ کہیں دنیا میں کسی کہانی کا کان کہیں سے پکڑنا شروع کر دیں, اس کی کہیں نہ کہیں کڑی جا کے آپ کو شیکسپیئر میں مل جائے گی, کیونکہ اس کے ڈراموں میں آپ کو سب بنت, کردار, ڈائلاگ بازی سب ملے گا آپ کو, یو نو. سو لٹریچر سے کچھ نہ لینا آئی فیل ایک ایسا بڑا نقصان ہے جس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. دے سیڈ دے آر اونلی جی دیٹ اباؤٹ 9 minutes اونلی. جی جی, از دیر اے مائک پلیز؟ میرا نام سعدیہ ہے. سینما, سماج اور ادب, تو اڈیپٹیشن کی بات ہو رہی ہے. چیتن بھگت کی ناولس کو اڈیپٹ کیا گیا ہے جی انڈیا میں. تو ہمارے پاس مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم وہی والی بات ہے فارمولا والی, کہ ہم ایک فارمولا سماج اور ایک کلاسک لٹریچر کے دائرے میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیے, ہم شذف کی ناول کی بھی تو فلم بنا سکتے ہیں نا. شی از اے ینگ رائٹر اور بڑی مزے کی کہانی لکھتی ہے. بالکل ہونا چاہیے. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب کرن جوہر یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں مطلب اربوں کی بناتا ہوں مووی اور اس سے مجھے ریٹرن نہیں آتا ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی مووی کو تھوڑا سا پروڈیوس کر دیتا ہوں تو اس سے مجھے بہت زیادہ ریٹرن آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی موویز میں ریٹرن کمرشل ایلیمنٹ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تو آئی فیل کہ ہمیں اپنے سماج اور ادب کی ڈیفینیشن کو بھی تھوڑا سا بالکل اس میں دور حاضر شامل ہونا چاہیے. اینڈ اگر میں ناول کی بات کروں, سو آئی تھنک آلموسٹ سیڈلی بھی کہنا چاہوں گا, بٹ چلیے اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہے, اس وقت انگریزی میں جتنا کام ہو رہا ہے اتنا اردو ناول اور کہانی میں شاید کم ہو رہا ہے. سو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اپنے بیان کا انداز انگریزی ہے. دیر آر اے لاٹ آف کنٹمپرری ناولس. کاش میرے پاس پیسے ہوں, میں محمد حنیف کے ناولوں پہ بہت رال گراتا رہتا ہوں ہر وقت. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہے, بالکل ہے, ورنہ وہی ہوتا ہے وہ میرا نائر آتی ہیں اور ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ بناتی ہیں, وہ ہمارا ہی ناول ہے, رائٹ. سو آئی تھنک بات قطن ادب میں کہیں ہم صرف اور صرف اردو پنجابی اور اس کی بات نہیں کر رہے. ادب تو ایک انداز بیاں ہے, آپ کی جتنی زبانیں جس میں بھی, اور آج کل کے لوگوں کا اگر انداز انگریزی ہے تو آئی تھنک دیر شوڈ بی نو شیم. اور کنٹمپریری کام ہونا چاہیے, دور حاضر کی کہانی. اینڈ آئی تھنک اس وقت ٹیلی ویژن پہ بھی سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ایکوریٹ سٹوریز آف دا پریزنٹ ٹائمز نہیں سنائی جا رہی, ان بچوں کی کہانی نہیں سنا رہے ہم. یہ بچی. السلام علیکم, my name is Mahaz. I wanted to ask that اسپیشلی ویسٹرن سنیما میں یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ دیر آر لاٹ آف اڈیپٹیشنس آف کلاسیکل لٹریچر. ابھی وذرنگ ہائٹس کا بن رہا ہے, نارنیا کا بن رہا ہے, کرسٹوفر نولن ہیز جسٹ اسٹارٹڈ ورکنگ آن ا ورژن آف دی آڈیسی. بٹ دیئر مارکیٹ از کمپلیننگ اباؤٹ اٹ بیکاز یہ ساری جو میں نے ابھی سائٹ کی ہیں ان سب کی پہلے بن چکی ہیں اور اب پھر سے بن رہی ہیں. سو واٹ از دا لمٹ ویئر وی آر سیچوریٹنگ دا مارکیٹ ود اڈیپٹیشنس and we should move towards using the conventions set up by these pieces of literature to create original stories? Original stories پہ کوئی پابندی نہیں. ہر فلم میکر اوریجنل سٹوری اگر اس کو فیل ہوتا ہے کہ جو اس لیول پہ ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے, تو لوگوں نے بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں. جو بات آپ نے کی ہے ابھی لیٹسٹ مارکیز کے ناول پہ جو سیریز آئی ہے وہ کائنڈلی آپ دیکھیں. حالانکہ وہ بہت پرانے زمانے کی کہانی ہے, 100 years of solitude, لیکن وہ آپ کو ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ جو سبجیکٹ میٹر کھولتی ہے تو وہ آج ساری دنیا کی نمائندگی کر رہی ہے. یہ ساری دنیا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, جو کچھ اس کے قبیلے کے ساتھ ہوا ہے وہ پورا علامت کے طور پر ہماری کہانی بن جاتا ہے. تو
یہ سارا کام ہو رہا ہے اور ہوگا. سو آپ سے ہمیں توقع یہ ہے کہ آپ اچھا سینما دیکھیں, وہ دیکھیں گے تو آپ کی سینسیبلٹی بنے گی اور آپ کا دھیان بھی لٹریچر کی طرف جائے گا کہ میں کیوں نہ یہ ناول بھی پڑھوں, میں کیوں نہ یہ جو فلم میں دیکھ رہا ہوں ریمینز آف دا ڈے ایک ناول ہے, میں اس پہ فلم دیکھ رہی ہوں اینتھنی ہاپکنس کی, تو میں یہ ناول بھی پڑھوں کہ اس میں کیا باریکی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو سپورٹ کریں گی. وہ پیچھے جی ٹو سم ڈگری آئی اونلی ایڈ کہ ایز فار ایز وہ پھر ایک کنزیومر پریشر کی وجہ سے کہ اب اڈیپٹیشنز چل رہی ہیں تو وہی بناتے جاتے ہیں, ایز فار ایز دیٹ از ناٹ دیئر, اٹ از آلسو اباؤٹ دا فلم میکرز کنوکشن. یو نو اف نولن فیلز کہ اب اس کو آڈیسی کے اوپر کام کرنا ہے, سو لیٹس سی کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی. یو نو آپ پرانی کہانی کو نئے انداز سے سنائیں گے, وہ نئی بن سکتی ہے, بٹ اٹ از آلسو اباؤٹ ہاؤ دا اسٹوری ٹیلر, the filmmaker is approaching it. Please. We have less than 5 minutes. Ji. I recently read a book called A Train to Pakistan by Jaswant Singh. Khushwant Singh. Khushwant Singh. Ji. Sorry, Khushwant Singh. It was just a slip of tongue. Absolutely. When I shared this with my Indian friend, he told me that a movie has already been made by adopting the novel. So why can't we make similar adaptations, and why we have not, used this subject of partition into our cinema, into our movies? Like we have seen a lot of good attempts from television, like Dastan, Jinnah, several other novels where they have used the books of Razia Bhatt and others. Why don't we see similar work on partition coming from cinema? پارٹیشن پہ تو کام جان بوجھ کے نہیں ہوا, کیونکہ اس میں بہت سارے پہلو ایسے آئے تھے جو تاریخ میں چھپانے تھے ہمیں. اس پہ بہت بڑی ایک فلم ہے پارٹیشن پہ, وہ آپ ضرور دیکھ لیں, BBC نے بنائی ہے, وائسرائز ہاؤس لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ ہے. لاسٹ ڈیز جب پارٹیشن ہو رہی ہے, ایک تو یہ دیکھ لیں. دوسری پنجر ایک فلم ہے جو امرتا پریتم کے ناول پہ ہے, وہ بھی بہت شاکنگ ہے اور بہت اچھی طریقے سے بنائی گئی ہے. تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کام ہوا ہے, لیکن پارٹیشن پہ ایز سچ واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا, کیونکہ دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں, اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور انٹرپریٹیشنز ہیں. Except Jinnah and Khamosh Pani is a great film, which references partition in a very beautiful way. But جیسے شاہ جی نے کہا, partition is tricky. ہمیں اسی ملک میں زندہ بھی رہنا ہے, کیونکہ پارٹیشن کے اوپر صرف اور صرف اس کو ری ریکارڈ کرنا, ری نریٹ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. وہ تو مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہمیں بتا دیتی ہیں, رائٹ. اگر اس کے اوپر آپ کوئی کہانی سنانا چاہیں گے تو پھر منٹو میں کوشش کی تھی, کھول دو بھی تھا, ٹھنڈا گوشت بھی تھا, ٹوبا ٹیک سنگھ بھی تھا, وہ 4-5 منٹ کے تھے, اس کے پیچھے کافی خواری برداشت کرنی پڑی تھی. دیٹ از اے اسٹوری بیسڈ in either in the backdrop or about the idea of partition, and it is ji bilkul wo bhi bahut, but again, but they're tricky, right? They're very tricky. So last question, kyunki time is okay, 2 minutes hai ji, please. Assalamu alaikum. Big fan of both of you. Sarmad knows. Yes, Ramana. میں کہنا یہ چاہ رہی تھی, ابھی جو بات ہو رہی تھی 71 پہ بھی نہیں بنی, کچھ وائٹ واشنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں. جی, مگر بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ بہرحال پاکستانی سنیما جو تھرائیو کر رہا تھا کئی سال, جیسی بھی بن رہی تھی فلمیں, لیکن کبھی بچوں کے لیے فلمیں نہیں بنی. اور میں ایک ادارے کے ساتھ کام کرتی تھی پہلے, ایک NGO تھا, چلڈرنز میوزیم فار پیس اینڈ ہیومن رائٹس. تو ہم دکھاتے تھے, گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے پاس ایک, اس کا مجھے جرمن نام تو نہیں یاد اب, لیکن اٹ واز لائک اے سوٹ کیس, فلمس ان اے سوٹ کیس, دیٹ از واٹ اٹ واز. اینڈ دیز فلمس فار چلڈرن ور فرام
different parts of the world, and we got to watch amazing films. ہم اسکول کے بچوں کو گویتھے انسٹیٹیوٹ بلاتے تھے, لے جاتے تھے اور وہاں دکھاتے تھے. تو ایک بات وہ کہ آپ کے خیال میں وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نہ بچوں کے لیے ڈرامے بنتے ہیں, ٹیلی ویژن کو بھی چھوڑ دیجئے, 80 یا 100 یا جتنے بھی چینل ہے, کوئی ایک کام نہیں کرتا بچوں کے لیے. سو یو نو آئی ایم جسٹ کیوریس کہ کیا ہوا. بہت زیادہ ہم تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں, ضرورت نہیں ہے بچوں سے کوئی کچھ کہنے کی, یا کیا, واٹ از بیہائنڈ دس؟ تھینک یو ویری مچ. ایکچولی میں ایک جوری میں ابھی بھی ہوں. لٹل آرٹس والے کراتے ہیں بچوں کے فلمیں جو دنیا میں بنی ہیں. I'm sorry to cut you off. We have 2 more questions. We'll quickly treat those questions and let's take the answers collectively. ٹھیک ہے, جلدی brief questions please. ہیلو سر, میرا آپ سے ایک کویشچن ہے. آپ سے سوشل میڈیا پہ میں نے بات کی تھی, آپ منٹو جیسے ماسٹر پیس کو ری ریلیز کیوں نہیں کرتے سر؟ حال دو کہ آپ نے جیو پہ اس کا ڈرامہ بنایا تھا, بٹ دیٹ واز مسنگ کہ اس کے پہلے 5 منٹ کا جو سین ہے سر, وہ تو ہمیں دیکھنے کو. میں ادھر آپ سب کے ساتھ مل کے بس جیو کے خلاف احتجاج کرنا چاہوں گا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. دوسرا یہ کہ سب جب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے منٹو دیکھی تو وہ کہتے ہیں انڈیا کی منٹو. جی, تو آپ کے منٹو کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ری ریلیز کریں OTT پہ پلیز سر. We have the last question for the day. So I have a very interesting question. اب جیسے content consumption behavior جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. فیچر فلم کو نیٹفلکس نے توڑا, نیٹفلکس کو جو ہے وہ ورٹیکل فارمیٹس توڑا ہے. اب کوریا میں جو ہے پلیٹفارمز آ گئے ہیں جو صرف پورے ورٹیکل فارمیٹس پہ پوری سیزنس نکال رہے ہیں. تو فار دا ینگ فلم میکرز, ڈو یو encourage them to be readily adaptable of the new platforms, کیونکہ نئی جو جنریشنز ہیں وہ تو وہیں پر ہیں, رائٹ؟ No generation alpha or Gen Z is coming to theaters anymore, right? Okay, one very very last question. السلام علیکم شاہ صاحب, آپ کے سرمد صاحب کے میں ہمیشہ فین رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کی پیڑھی کے ہم بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر صحت دے. امجد صاحب سے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کا جو ڈرامہ ہے وارث, یہ کچھ عرصے کے بعد فرٹائل نہیں رہے گا, جیسے نظر آتا ہے کہ یہ لاوارث ہو جائے گا. اور واقعی وہ زرخیزی رہی نہیں ڈراموں میں, تحریروں میں. دیکھیں اسکرپٹ ایک ہی ہے پوری دنیا میں, ایک ہی کہانی ہے, اس کی شیڈ ہر علاقے کے مختلف ہیں. ہمیں یا بہت اچھا دکھانا چاہیے یا بہت اچھا سنانا چاہیے. فیلنگز پہ کام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ واپس آتا ہے, فیلنگز کیوں نہیں انویسٹ کرتے, وہ ریٹرن ہو کے ہمیں واپس ملیں, اس پہ اوپر کام کرنا چاہیے. دیکھیں نا, صرف ایک ون تھنگ کہ جیسے ایک ادب اور سماج کا جیسے ہم یہ کنسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ سینما میں آگے کہ ایک پلیٹ فارم ہمیں دینا چاہیے آج کی نسل کو. وہ فلی اکوپڈ نہیں ہے. ایک ٹرین ہے, اگر آپ نے اس میں بیٹھنا ہے تو کسی جگہ لائن پہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ ٹرین رکے گی اور آپ کو بٹھا لے گی, نہیں. اس کے لیے پلیٹ فارم ضروری ہے, ٹکٹ لے, پلیٹ فارم ہے, وہاں ٹرین رکے گی. پلیٹ فارم مہیا کریں, وہ نہیں ہو رہا پلیز. تھینک یو. ہم دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سینما کو چینج کر سکیں. ہم صرف اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں, جس کے لیے آج ہم دونوں موجود تھے, کہ آپ کے اندر کچھ سوالات اٹھائیں. اور وہ سوال مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے اٹھا دیے ہیں کہ کیوں ہمارا سینما پیچھے رہ گیا, کیوں ہمیں آگے بڑھنا کیسے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سوال لے کے جائیں, اگلی کسی نشست میں ہم پھر نئے سوال. تھینک یو ویری مچ. جو رومانہ جی کہہ رہی تھی, آئی وڈ سے یہ اوور آل آپ دیکھیے, دیر از اے ڈرتھ. لکھنے میں بھی ہے, بچوں کے لیے بہت کم لکھا بھی گیا, وہ ڈرامہ بھی کم بنا, تھیٹر بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. آئی تھنک بچوں کے کام کا سب سے بڑا چیلنج ایک تو یہی ہوتا ہے, اٹس اے ڈیفیکلٹ پلے گراؤنڈ. ادھر آپ رسپانسبلٹی سے سب سے پہلے شروع کریں گے کہ مطلب بچوں کو آپ ان کی ذہن سازی کے لیے جو چیز بنا رہے ہیں اس کی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز بیچ میں آتے ہیں. سو آئی تھنک اس محنت سے لوگ گھبرائے اور واقعی بہت کم کام کیا گیا, اینڈ اٹس اے ٹریجڈی. اینڈ آئی وڈ سے وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ اٹس اے ٹریجڈی, ناٹ اونلی ان سنیما. آپ نے صحیح کہا, اتنے پرائیویٹ چینلس کے ہوتے ہوئے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جیو پہ بچے من کے سچے اور خالد انم شروع میں بچوں کا کچھ کر رہے تھے. 2 ٹیلی فلمز میں نے ان کے ساتھ مل کے ایک دفعہ بنائی اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ادھر نہیں مطلب کچھ کیا ہی نہیں گیا. So I would say that perhaps answers it in terms of accepting the fact that it's a tragedy. ادھر کسی نے شاہ جی سوری بس ان کے سوال کا کوئی جو آپ کہہ رہے تھے ایبسلیوٹلی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے
maybe at some point one would not want to call it cinema. It would be some form of content, you know. TikTok official reached out from their Middle East office and they said, hum long format ki taraf ja rahe hain, to maine zindagi tamasha reels mein divide karke TikTok pe release kiya hai. You know, my only condition was, I was like, मैं इसको vertical में नहीं काट सकता, तो please put that option where, you know, you can. So I'm just saying we will have to adapt. Maybe अगर मैं ज़्यादा खड़ूस हो जाऊँ, खुसट मेरा नाम वैसे भी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं शायद उसको सिनेमा नहीं कहना चाहूँगा, मैं उसको कंटेंट और स्टोरी टेलिंग की कोई और फॉर्म कहूँगा. बट न्यूअर फिल्म मेकर्स, इफ़ दे डू नॉट अडेप्ट टू इट, देयर इज़ नो अदर वे. और सर आपके सवाल का जवाब वही है जी, ये एक बहुत बड़ी जंग है जो सबको मिलके लड़नी है. कुछ जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने अपने हिस्से का काम कर सकते हैं. And Manto not being available is totally on Jio television network. I'm saying it here. Don't sit on it, release it. Din